السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین۔ اچھا جی، کل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے یا انبیاء علیہ السلام کے دشمن کس طرح کی چالیں چلتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کس طرح کی چالیں چلی گئی۔ چال چلنے کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، دوسرا جو کام کر رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائے، اور جو اس کا مشن ہے اس کو ناکام بنایا جائے، جو اس کا مقصود ہے، جو وہ چاہتا ہے کرنا، اس کو ناکام بنایا جائے۔ ساری چالیں جو ہے نا اسی لیے چلی جاتی ہیں کہ جس کو میں اپنا دشمن سب خیال کرتی ہوں یا جو میرا مخالف ہے میں اس کو نیچا دکھاؤں۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کے دشمن جو ہیں ان کی ساری چالیں اسی مقصد کے لیے رہی کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اس منزل تک انہیں نہ پہنچنے دیا جائے، اور وہ لوگوں تک ابلاغ کا وہ حق جو ہے وہ ادا نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں کبھی لوگوں کو روکا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور کبھی داعی کو دھمکایا جاتا ہے، اور جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ طرح طرح کا پروپیگنڈا، مختلف ان کے خلاف باتیں اڑانا، ان کے خلاف کاروائیاں کرنا، ان پر جنگیں مسلط کرنا، تب ایک لحاظ سے زندگی جو تنگ کرتی جاتی ہے ان پر۔ اب یہ تو ہوئی ان کی چالیں، اور اس سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا چالیں چلی گئیں، اور اس میں ہم کوئی 4 ان تدابیر کا ہم نے کل دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ کبھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان پر الزامات لگائے گئے۔ ابتدا میں تو صرف توہین اور تحقیر اور تمسخر ہی ہوتا ہے، بعد میں جو ہے وہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جو ممکن ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اور یا پھر انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے، ان پر جنگیں ٹھوسیں جاتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی جس طرح کے دوسرے انبیاء علیہ السلام نے کی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ ان کی ہجرت کا سٹائل ذرا مختلف تھا، اور پھر یہ میدان جنگ میں بھی نہیں آئے۔ ان کا ساری زندگی جتنی بھی رپورٹ ہوئی ہے وہ مواعظ ہی ہیں کہ جو انہوں نے مختلف مقامات پر کیے اور بڑے بڑے مجموعوں کو خطاب فرمائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا چال چلی؟ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا مگر کیا تھا، یا اللہ کی وہ خفیہ تدبیر کیا تھی یا تدابیر کیا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدابیر اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیات جو ہیں یہ اس کی ذرا تفصیلات بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر کون سی کی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو متوفی کا، اب یہ اس لفظ کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے۔ اس کا لفظی مطلب جو ہے
وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. عربی لغت میں جو اس کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے معنوں میں وہ ہے الاخذ بالتمام. کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا، اپنی گرفت میں رکھنا، اپنے قبضے میں لے لینا ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ وفا ہے. اس کے یعنی اس لحاظ سے اسی سے وفا بھی ہے، ایفا بھی ہے، استیفا بھی ہے. تو مانے تو اس کے یہی ہو گئے نا کہ ایک اب بندے کو پورے کا پورے لینے کا کیا مطلب ہے، یعنی پورا اپنے قبضے میں کر لینا. اس کی اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مفسرین کس طرح تفسیر کرتے ہیں. قرآن میں اس لفظ کو کئی معنوں میں لیا گیا ہے. یعنی اس کا ایک جو مطلب ہے وہ نیند میں بھی جو انسان پر حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی وفا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ جانوں کو پورے کا پورا لیتا ہے جب ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور جب موت نہیں ہوتی تو پھر ان کی نیند میں بھی ان کو ایک لحاظ سے پورا اپنی گرفت میں لیتے ہیں. یعنی اس وقت بھی نیند کی حالت میں بھی بندے کو اپنے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اس وقت یعنی وہ سارا اس پر اختیار ہے جو ہے وہ اس کے رب کا ہے، وہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. تو اس لحاظ سے یعنی موت کو بھی وفات کہا گیا ہے، اور نیند بھی جو ہے یہ بھی موت کی ایک صورت ہی ہے. اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم جو دعا بھی کرتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی نیند سے پہلے، سونے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، میں آپ کے نام کے ساتھ مرتی ہوں اور پھر زندہ ہوں گی، یعنی آپ ہی مجھے زندہ کریں گے. تمہیں اور پھر جب میں اٹھتی ہوں صبح تو سب سے پہلے یہی کہتی ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. حمد اس ذات کی جس نے ہمیں زندہ کیا یعنی اٹھایا، یعنی اس نیند کے بعد جو حالت ہے اس کو اب زندگی سے تعبیر کیا جا رہا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد، اس نیند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک زندگی نصیب فرمائی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. نشور نشر ہونا، پلٹنا، اس کی طرف جانا. تو یعنی اب دن بھر کا میرا جو ہے نا سارا کارکردگی، میری دوڑ دھوپ وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی. میں صبح اٹھ کے وعدہ تو یہی کرتا. اس لحاظ سے مجھے دیکھنا بھی چاہیے کہ کیا میں ساری زندگی پھر اللہ ہی کے راستے میں چل رہی ہوں اور سارے کام جو ہے وہ کر رہی ہوں. تو یعنی اللہ لے لیتا ہے جانوں کو جب بھی وہ چاہتا. اچھا، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو اس کو لکھا ہے نا وہ یہی کہ کسی چیز کو یعنی پورا کا پورا لینا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کسی کو پورا لینا، یہ تین چیزوں میں ہوتا ہے. ایک نیند میں، ایک موت کے وقت، اور ایک اس وقت جب کہ روح اور بدن دونوں کو لے لیا جاتا ہے. یعنی یہ پورا اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. اب یہ ظاہر ہے ویسے تو ہر وقت ہی بندہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے، میری روح بھی اسی کے حوالے اور میرا بدن بھی اسی کے حوالے. لیکن بہرحال جو اختیار دیا وہ اختیار بھی جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وفات ہو گئی. تو یہ لفظ نیند کے لیے بہرحال مجازی طور پہ ہی استعمال ہوئے، حقیقی تو یہی ہوتے ہیں کہ موت ہی لیے جائیں. لیکن یہاں اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ انی متوفی کا، یہاں پہ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ میں آپ کو اپنے قبضے قدرت میں رکھوں گا اور آپ کے دشمن کو آپ پر حاوی نہیں ہونے دوں گا. انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا، میں آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، میں آپ کو اپنی حفاظت میں لے لوں گا، آپ کو پورے کا پورا لے لوں گا. آپ کے دشمن کو آپ پر ذرا برابر اختیار حاصل نہیں ہوگا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیونکہ آیت کے اگلا حصہ جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے، کچھ مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ
زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہے نا، انی متوفی کا، میں وفات دیتا ہوں. یعنی اگر اس کو وفات کے معنوں میں لیا جائے، موت کے معنوں میں لیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں. کوئی دوسرا کیسے آپ کی جان لے سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے زندگی اور موت پر. یہ تقریباً وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو کہی، انی متوفی کا، میں آپ کو موت دیتا ہوں. یعنی آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں، اور میں جیسے چاہوں جب چاہوں وفات دوں کسی کو بھی اور آپ کو بھی. تو بعض مفسرین نے اس میں اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ یعنی ابھی تو آپ کو وفات نہیں ہونے والی، اور پھر بعد میں جب طبعی موت آئے گی، جب بھی آپ کا وقت، جب میں چاہوں گا اس وقت وفات دوں گا. تو فی الحال یعنی کوئی دوسرا معاملہ ہے. لیکن بہرحال زیادہ تر مفسرین یہی لیتے ہیں کہ اس میں یہی ہے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ کو میں اپنی پناہ میں رکھوں گا. پھر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَرَافِعُ کا، میں آپ کو بلند کر دوں گا. آپ کو کیسے بلند کروں گا؟ اب یہ اس معاملے میں بھی تفاصیر جو ہیں اس کا آپ کو کہاں لے کے جاؤں گا. یہ وَرَافِعُ کا الیہ، میں آپ کو اپنی طرف بلند کروں گا. اپنی طرف، اب رفع جو ہے یہ بھی درجات کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ درجات بلند کی. اس چیز کو بھی ہم مزید تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہاں پر ساری گفتگو جو ہو رہی ہے ان تدابیر کی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور ان کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کی، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد بھی اپنی ذات کے لیے تو ہوتا نہیں، وہ تو اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ مشن، یہ ساری جدوجہد اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے جس نے بھیجا ہے، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، پھر وہ تو مدد کرے گی نا، اور وہ کرتی ہے. تو یہاں پر ایک لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے، اور وعدہ نصرت بھی کہ ہم آپ کی مدد بھی فرمائیں، مدد بھی کریں. اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت اور نصرت کی بشارت دی ہے اور دیتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ متوفی کا یہ بھی وہ عام معنوں میں موت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خوشخبری ہے. اور رافع کا الیہ جو ہے، اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے درجات بلند کریں گے، وہ تو ہوں گے انشاءاللہ. جو شخص بھی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کے درجات تو بلند ہوتے ہی. لیکن قرآن میں دوسری جگہ جب درجات کی بلندی کی بات آئی ہے نا، تو اس میں منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور بعض کے مدارج بلند فرمائے. اور پھر یوں بھی فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کے درجات بلند کرتے، لیکن وہ تو زمین پہ ہی چمٹ کے رہ گئے. پھر اسی طرح کسی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بڑے اونچے درجے پر فائز کیا. لیکن جب الیہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رافع کا الیہ، کہ میں آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اپنی جانب اٹھا کر لے جانے والا. اب یہ اپنی جانب کیسے اٹھائیں گے، اسی پر بہت گفتگو ہے، اور یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تدابیر کی کہ انہیں وہ موت دیے بغیر آسمان پر لے گئے. اور اس سلسلے میں جو تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ دشمن کی تو پوری کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا جائے، اور پھر اپنے زوم میں انہوں نے ایسا کیا بھی، اور پھر اپنے زوم میں یا اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کو صلیب پر چڑھایا.
لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کی مزید وضاحت جو ہے سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ جو ہے وہ ان پر مشتبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود حفاظت فرمائی. تو یہ اس معاملے میں بڑی وضاحت سے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ متوفی کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، بلکہ سیدھی سادی بات یہی کی ہے کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب دی گئی، بلکہ انہیں ہم تو اپنی طرف اٹھا کر لے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اب جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جب یعنی بادشاہ کے بھیجے گئے پولیس کے دستے جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے، ان کے ایک حواری، جس کو کل بھی ہم نے بات کی کہ ان کے ایک حواری کو مطلب ایک منافق حواری جو تھا، یعنی ایک بطور ایک آپ کہہ لیں کہ انٹیلیجنس افسر کے طور پہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو ان کی مخبری کرتا تھا. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس پر طاری کر دی. یعنی جب گرفتار کرنے آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں نظر ہی نہیں آئے، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یا جو بھی معاملہ ہوا، اور وہ شخص جو کہ ان کی مخبری کرنے والا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں نظر آیا اور وہی گرفتار ہوا اور اسے ہی صلیب دی گئی. تو یہ بس اب دیکھیں نا، یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہ قبضہ قدرت نہیں کی بات ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. اور لیکن بہرحال یہاں پہ جو چیز بظاہر بڑی واضح ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے بڑی تاکید اور شدت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہ تو قتل ہوئے اور نہ صلیب دیے گئے، بلکہ انہیں رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھایا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ ہجرت ہے جو اس زمین سے آسمان کی جانب. تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جو سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم جو ہے اس پر اتمام حجت ہو چکتا ہے اور پھر رسولوں کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، تو عام طور پر تو ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی جانب جو ہیں انہوں نے ہجرت فرمائی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سب سے جدا ہے کہ انہیں اس ایک معاشرے سے الگ کر کے وہ گویا کہ زمین سے اٹھا کر لے گئے. انبیاء علیہ السلام جس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس کے اندر اس وقت تک وہ رہتے ہیں جب تک ان کے ایمان لانے کی کچھ توقع ہوتی، اور جب قوم کے لوگ نبی کے یا رسول کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں تو یہ توقع ختم ہو گئی. یعنی اب وہ اس رسول سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر جو کچھ لوگ جو ان پر ایمان لائے بھی ہوتے ہیں وہ اتنی قوت ہی نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر پائیں. تو پھر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے خود دخل اندازی فرماتے ہیں اور خود اپنی قدرت جو ہے اس کے مظاہرے ہوتے ہیں. تو اس وقت انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں. یعنی کوئی نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی اور غرض کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتے. یہ بات جو ہے نا بڑی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو ہجرت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس مشن پر انہیں معمور کیا ہوتا ہے اس مشن کی تکمیل ہی کے لیے ہوتی ہے. کہ اگر ایک خطہ زمین جو ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہے تو دوسری جگہ چلے جائیں. یعنی نیت ساری کی ساری جو ہے وہ اصلاً صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا. کہ ایک زمین کے لوگ جو ہیں اب ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، وہ مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن
ایک شخص جو ہے اگر اپنے معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یا کسی دوسری غرض کے لیے جاتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، یا اسے ایک جگہ کوئی دوسری جگہ زیادہ پسند آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی اس کے سین اچھے ہیں یا سہولتیں اچھی ہیں، دو بھی، وہ بہرحال اس کو ہجرت نہیں کہا جائے گا۔ تو ہجرت جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم کے تحت ہی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی دعوت کے ابلاغ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہوتا پھر یہ ہے کہ جب نبی یا رسول وہاں سے نکل جاتے ہیں اس معاشرے سے، پھر یا تو وہ قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یا رسول کو اللہ اپنے رسول کو اپنے نبی کو اتنی ہمت اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ان پر غالب آ جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ہجرت فرمائی، اور بظاہر تو بڑی کمزوری کی حالت میں ہجرت فرمائی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں تناور سایہ دار شجر بنا دیا، اور ان کی دعوت ہر طرف پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر انہیں غلبہ نصیب فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ہجرت، اس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ ان کی آسمان کی طرف ہجرت ہے، اور مولانا امین عاصم اصلاحی بھی اس کو ہجرت اللہ، آسمانی ہجرت اللہ کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ان کی ایک نوعیت کی ہجرت ہے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد فتح اور کامیابی کے دروازے جو ہے نا وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص معاملہ ہوا ہے تمام رسولوں کے ساتھ، کہ جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد ایک لحاظ سے ان کی دعوت کے پھیلنے کے اسباب جو ہیں وہ مہیا ہوتے چلے گئے، اور وہ پھیلتی چلی گئی۔ اب یہ تو ہو گیا ورافعوں کا، اب یہیں سے پھر یہ بھی بحث آگے چلتی چلی جاتی ہے، جو احادیث میں جو تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر دوبارہ بھیجا جائے گا، اور اس کے لیے بڑی واضح اور تفصیلی جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تاکہ ان کو پہچاننے میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ اور اب دیکھیں جھوٹے دعوے تو کئی لوگوں نے کیے کہ میں بھی عیسیٰ ہوں، یا میں بھی یسوع مسیح ہوں، یا مسیح موعود ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی واضح جو ہیں بتائی گئی ہیں ساری نشانیاں علامتیں کہ ایک کسی کے جھوٹ کو ثابت کرنے میں کوئی شبہ کبھی امت کو لاحق نہیں ہوا، اور ہمیشہ جھوٹے دعوے داروں کو ان کا جھوٹ جو ہے ان پر کھول دیا گیا ہے، سب کے سامنے کھول دیا گیا اس کو۔ تو بہرحال آخرت میں جب بھی وہ دوبارہ آئیں گے پھر اس کو اللہ کرے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ آتے ہیں تو ہم انہیں پہچان پائیں اور ان کا ساتھ دینے والے ہوں۔ لیکن یہ بہرحال کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت جب آئیں گے وہ منصب رسالت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے عطا فرمایا اس سے بہرحال انہیں معزول نہیں کیا گیا، وہ اس وقت بھی ہوں گے تو رسول ہی، اگرچہ اب وہ یعنی پہلے تو انہوں نے جو ساری تلقین کی یا لوگوں کو کہا وہ یہ کہ وہ تورات کی جو شریعت ہے اس پر عمل پیرا ہو، لیکن اب جب وہ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اس شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور اسی شریعت پر عمل کا حکم دیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس معاملے میں بات بالکل واضح ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی شریعت کا جو اس قرآن میں موجود ہے اسی کا نفاذ فرمائیں گے۔ اب یہاں پر یہ دو وعدے تو ہو گئے، دو معاملات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر جو ہیں وہ کس طرح ہوں گی، کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لے لیا جائے گا اور پورے کا پورا لیا جائے گا، اور پھر کیسے انہیں اس زمین سے آسمان کی جانب ہجرت کروائی جائے گی۔ اب تیسری بات جو ہے، تیسرا جو وعدہ ہے وہ یہ کہ وَمُطَهِّرُکَ، اور آپ کو پاک کیا جائے گا۔ اب پاک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پاک
دشمن جو ہے وہ آپ کو نہ کوئی جسمانی ضرر پہنچا سکے گا اور نہ کوئی معنوی ضرر. معنوی ضرر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ شخص جو ہے بدنام ہو جائے. تو آج تک کسی داعی اللہ کے لیے یہ چال دشمن کی کبھی کامیاب نہیں کہ وہ ان کو بدنام کر سکے. اللہ تعالیٰ ان کی بدنامیاں جن دشمن ان کے خلاف جو بھی بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی پاکی بیان کرتے ہیں یا اس معاملے کو اتنا کھول دیتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے رسولوں اور ان تمام افراد کا جو کہ بڑے اخلاص کے ساتھ داعی اللہ ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کا عزت اور احترام پیدا کیا. تو متحد طہارت جو یہاں پہ جس تطہیر کی بات ہے یہ وہ ہے جو کہ معنوی تطہیر ہے، خاص طور پہ معنوی تطہیر کہ عزت احترام اور ہر طرح کے الزام سے برات. یعنی کسی طرح کا الزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت یہود لگا بھی رہے تھے وہ بعد میں ان سارے الزامات سے گویا کہ بری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دھلا کے جیسے ان کی ذات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے نکھار کے پیش کر دیا. اور آج کوئی بھی نہیں ہے جو ان پر وہ الزام لگائے جو کہ اس دور میں ان پر لگائے جا رہے تھے یہود کی جانب سے. اور یہ وہی چیز ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہا گیا کہ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین کے بعد وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. سچا ذکر جو ہے وہ بعد میں جاری رہتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے سچی عزت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو نصیب فرمائی ہے یا اہل اللہ جو بھی داعی اللہ ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور ان کو وہ سچی عزت اور احترام نصیب ہوا ہے. سورہ مریم ہی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں خود محبت ڈال دیتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے ان کی قبروں کو پوجا جاتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق کے جو دعوے دار ہیں وہ تو ان علامتوں کو پوجتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے منسوب کر رکھی. یعنی اتنا ومطہرک ہر الزام سے پاک کر دیا. ومطہرک من الذین کفروا. اب یہاں پہ خاص طور پر کہ ان کی گویا کہ ان لوگوں جن لوگوں نے کفر کیا یا جو ان کا یہاں پہ کافر وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. تو جن لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا ان کے سارے الزامات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا کہ پاک کر دیا. اور وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ بھی نصیب فرمایا. اگلی بات یعنی 3 باتیں تو یہ ہو گئیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر میں سے تھی کہ اب یہ کیسے ہوا. یعنی کون سا میڈیا اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عزت اور احترام میں اضافہ فرمایا اور ہر آنے والا دور ان کی عزت احترام محبت میں اضافہ کرتا چلا گیا. اب چوتھی بات جو ہے وہ مزید فرمائی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لحاظ سے وعدے بھی ہیں اور ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور یہ اللہ کی تدابیر بھی ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ. اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کا اتباع کریں گے فوق الذین کفروا. ان لوگوں پر فوقیت عطا فرماؤں گا جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا. اب یہاں پہ کفروا سے جو مراد ہے یہ عام کفر نہیں ہے بلکہ جس طرح کے پہلے ہم نے دیکھا کہ کفرو جو ہے مفسرین اس کا یہی معنی لیتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا. تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تو وہ مغلوب ہوئے اور ان پر فوقیت عطا فرمائی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا. اور یہ غلبہ جو ہے کب تک رہے گا الی یوم القیامہ. یہ فوقیت قیامت کے دن تک رہے گی. اب یہاں پر اتباع کا معنی اب اتباع کے معنوں میں بھی
جو ہے مفسرین بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں الذین تبعوا کا یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس سے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت رسول یا بحیثیت نبی، جنہوں نے انہیں تسلیم کیا، جنہوں نے ان کی حقانیت کی گواہی دی یا ان کو سچا سمجھا، ان کے لیے عزت اور احترام رکھا، قطع نظر اس سے کہ وہ انہوں نے اتباع یعنی عمل میں ان کا اتباع کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی ان کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے تو یہاں پر وہ سارے لوگ مراد ہیں، اور اس میں پھر وہ لوگ بھی آ گئے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، عیسائی، اور وہ لوگ بھی آ گئے جو کہ ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں ہم سب آ جاتے ہیں، اہل اسلام۔ اور ہوا بھی یہی کہ بہت جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے چند سالوں کے اندر یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے ان کی عزت اور احترام میں اضافہ کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ 40-50 سالوں کے اندر غلبہ نصیب ہو گیا ان لوگوں کو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ پال جیسے افراد جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا ان کے خلاف تدابیر کرنے میں، اس نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا دعویٰ کر ڈالا اور اس نے ان کے حمایت میں بڑے مباحث گئے۔ اب وہ جیسا بھی شخص تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ منافقت ہی کر رہا ہو، لیکن بہرحال بعد میں اس کے خیالات کو لوگوں نے تسلیم کیا، اور وہ لوگ جو کہ اب عیسائیوں میں دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے جو پال کے اختراعات یا جو بھی اس کی تھے اس پر چلے، اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح معنوں میں ان کی نبوت کے قائل تھے اور ان کی تعلیمات پر چلنے والے تھے۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہاں پر جو فوقیت نصیب کی گئی ان سب لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اور اس معاملے میں مفسرین جو بہت ساری مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن جب اس طرح بات کرتا ہے تو اس سے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے صحیح اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، جو نہیں بھی اطاعت کرتے وہ بھی اس کیٹیگری میں تو آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے نا کہ یہاں پر جو وعدہ ہے نا ان کے فوقیت کا، وہ الہ یوم القیامہ ہے، یوم قیامت کے دن تک کے لیے۔ اب یہ تو پھر تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہود جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں شریک تھے، وہ پھر کبھی غالب نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا غلبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو چلتا رہا نا کہ کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوتا اور کبھی وہ مغلوب ہو جاتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کو اس زمین پر کبھی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اس وقت بھی جو اسرائیلی ریاست ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے یا پروپیگنڈا کے لحاظ سے، میڈیا پر ہم کہتے ہیں کہ یہود کا قبضہ ہے، معاش پر ہم کہتے ہیں، بینکنگ سسٹم پر کہتے ہیں کہ وہ یہود کے اشارے پہ چل رہے ہیں، یا سارا جو بھی ہے، لیکن یہ غلبہ جو ہے یہ بذات خود جو ہے قرب قیامت کی علامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیش گوئیوں کے بالکل مطابق ہے، اور اس میں یہی آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ یہود ہی میں سے ہوگا، اور ایک لحاظ سے یہودی فتنہ ہی ہوگا، وہ دجل اور فریب کا فتنہ جو ہے وہ یہودی فتنہ ہی ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس وقت بھی بہرحال اسرائیل اگر ایک ریاست قائم ہوئی ہے تو اس کے قیام میں ساری تدابیر جو ہیں وہ انہی لوگوں کی استعمال ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یعنی دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور بعد میں اس سلسلے میں جن قوموں نے یہود کا ساتھ دیا وہ سارے، یعنی برطانیہ ہے اور یہ باقی لوگ ہیں، فرانس ہے، روس ہے، امریکہ ہے، اور ابھی تک وہی سہارا دیے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ بیساکھیاں ہٹ جائیں تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی وقتی طور پر چند سالوں کے لیے اگر یہود کو بظاہر کچھ نظر آتا ہے کہ بھئی انہیں اس زمین پر کوئی کنٹرول حاصل ہوا ہے، تو وہ کوئی دائمی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ ایک لحاظ سے ان کے خاتمے ہی کی تدبیر کے طور پر ایسا کیا گیا۔
ان کی شرارتیں جو ہے کھل کر آ جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے گا. تو یہ الہ یوم القیامہ تک ہے. یعنی یہ جو فوقیت ہے نا، یہ صرف ایک لحاظ سے سیاسی غلبہ ہوگا جو ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے یا ان کے نبوت کے قبول کرنے والے لوگوں میں سے. لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے. سب کو آنا تو میری طرف. مرجع، مرجع تو میری ذات. مرجعکم، تم سب کا مرجع تو میں. فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا بینکم، تمہارے درمیان، فی ما کنتم فیہ تختلفون، فی ما کنتم، ان سارے معاملات میں جن میں تم ہو، تختلفون، اختلاف کرنے والے. اب یہ بھی یعنی یہ اب فیصلہ جو ہے نا، یہ جو پانچویں بات ہے، اب یہ فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے روز ہوگا. اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح متبعین کون سے تھے. ظاہر ہے ان کے لیے پھر اور معاملہ ہوگا. اور وہ جو صرف نام کے پیچھے تھے یا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے دعویٰ رکھتے تھے اور ان کا دعویٰ جو ہے ان کا عمل جو ان کے دعوے کا ثبوت پیش نہیں کرتا، ان کے ساتھ اور معاملہ ہوگا. اور اسی معاملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اس چیز کو مزید وضاحت سے کہا گیا. وہاں پر تو اس روز کی بڑی مطلب وضاحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے شروع ہوتی ہے بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ، اب یہ یعنی قال ہے تو ایسے جیسے ماضی کی بات ہوئی لیکن ہونا یہ قیامت والے دن ہے. یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا، للناس، لوگوں کو، اتخذونی، کہ مجھے پکڑو، وہ امی اور میری امی کو، الہین، اور ہم دونوں کو خدا بنا لو، دونوں کو الہ بنا لو، یہ دو الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو بھی، یعنی سے من دون اللہ یہ بھی ہوگا، یعنی ٹھیک ہے اللہ کو تو تم بناتے ہو لیکن اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو بھی بنا لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں فرمائیں گے قال، اب یہ جو جب یہ ماضی کے انداز میں جب ایک مستقبل کی بات ہوتی ہے تو یہ گویا کہ اتنی یقینی ہے کہ یہ سب کے سامنے کھل کر سامنے یعنی آ جائے گی اور انتہا بالکل یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے. قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک تو بس آپ ہی کی ذات ہے. ما یکون لی، یہ میرا کام نہیں تھا، یا مجھے یہ بات میرے لیے مناسب نہیں تھی، مجھے سزاوار نہیں تھی، ان اقول، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی، جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، ما لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں، میرا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ میں الہ بن بیٹھوں. ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمت، تو آپ کے علم میں ہوتا. مطلب یہ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے، سیدھی طرح یہ کہہ رہے ہیں، یعنی سیدھی طرح ایک بات تو یہ ہو سکتی تھی نا، کہتے لو علم، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں کہا. دیکھیں نا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے نا، اور ایک جو ہے اب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے تو علم میں ہوتا، فقد علمت، یعنی صاف انکار نہیں کر رہے کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا، یہی کہا جی مجھے تو کوئی حق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا. ادب اور احترام دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں کیسے انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ میں تو نہیں جانتا.
इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानने वाले हैं। मा कुल्तु लहुम, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी, मगर सिर्फ वो जिसका मुझे हुक्म दिया गया था, यानी जो आपने मुझे हुक्म दिया, मैंने तो उसके अलावा कुछ नहीं कहा। इल्ला मा अमरतनी बिही अन अबुदुल्लाह, और मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अल्लाह की अब्दियत इख्तियार करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिल्कुल कही जा चुकी है, जो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने यही कहा अपनी कौम से कि अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उस अल्लाह की अब्दियत इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और यही अल्फाज जो हैं इंजीलों में भी हैं, वहां पर उसका मफहूम बदल डाला गया। फिर वो फरमाते हैं कि वो कुन तो अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं उन लोगों पर उस वक्त तक गवाह था या निगरान था जब तक मैं उनके दरमियान था। फलम्मा तवफ़ैतनी, फिर जब आपने मुझे वफात दे दी, कुंता, यानी जब आपने मुझे, अब ये सारे यहाँ पे वफात चाहे मौत ली जाए या जब उनको उठाया गया है वो वक्त लिया जाए, कुंता अंतर रक़ीब अलैहिम, फिर आप ही उन पर निगरान थे। यानी बात क्या हालात तो आपको पता है, मुझे तो नहीं पता। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और आप हर चीज पर गवाह हैं। अब इतना कह के और फिर वो फरमाते हैं कि इन तुअज़्ज़िबहुम, अब सारा मामला तो आपके हाथ में है, आप अगर उनको अजाब देते हैं, फ़इन्नहुम इबादुक, आपके बंदे हैं, आप जो मर्जी उनके साथ सलूक करें। व इन तग़फ़िर लहुम, लेकिन अगर आप उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आप इस बात की भी पूरी कुदरत रखते हैं और आप हकीम हैं, आपका फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे यानी इतनी तफसील से मेरा ख्याल है और किसी नबी की आखिरत में जो गवाही होनी है उसका जिक्र नहीं है जितनी तफसील से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बल्कि अगर आप देखें तो पैदाइश के मामलात और फिर जिस तरह उनकी वालिदा के साथ जिंदगी और जिंदगी में क्या खाया और कैसे गई और क्या मामलात पेश आए, इतनी तफसील से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ जिक्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा तफसील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में हमें मिलती है। तो ये सारी तफसीलात यानी किसी खास मकसद के लिए है ना, और मकसद यही है कि उनका बरहक होना जो है उस पर मोहर तस्दीक जो है वो सब्त की जाए। और ये जो अब आखिरत में जो उनके साथ मामला होना है या उनके से जैसे पेश किया जाएगा और उनके साथ गुफ्तगू होगी और उनकी गवाही ली जाएगी, इतनी वजाहत तो किसी और नबी के बारे में नहीं कही गई कि उनसे क्या क्या पूछा जाएगा। और हालांकि गवाही तो हमने से हर एक के बारे में हुई, और हज़रत ईसा के मामले में तो खोल कर बयान फरमा दिया। तो ये वही चीज है जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुम्मा इलैया मरजिउकुम फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, मेरी तरफ लौट कर आएंगे सब, तो फिर मैं फैसला करूंगा तुम सब के दरमियान कि उन सारी बातों के मामले में जिनमें लोग इख्तिलाफ करते रहे। अब जाहिर है इसमें इख्तिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनके साथ मंसूब किया गया उलूहियत का मामला, उस मामले में भी होगा, और बहरहाल बाकी सारे मामलात का भी फैसला हो जाएगा। और उस मामले फिर आगे उनके अंजाम का भी बताते हैं कि फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, बस जिन लोगों ने आपकी नबुव्वत का इनकार किया, जिन्होंने आपकी रिसालत का इनकार किया, आपकी अब्दियत का इनकार किया, फ़अज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरा, तो फिर मैं उन्हें अजाब दूंगा, बड़ा शदीद अजाब, दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया का अजाब जो है ना यही है कि वो बंदा रुसवा हो जाता है, जो अल्लाह ताला का दुश्मन है, जो नबियों का दुश्मन है, वो मगलूब होते हैं, वो रुसवा होते हैं, दुनिया उनका नाम इज्जत और एहतराम से नहीं लेती, और वो एक मुजरिम की हैसियत से जाने और पहचाने जाते। और दुनिया में भी उनके साथ ऐसा होगा, अगर आखिरा और आखिरत में भी ऐसा होगा। दुनिया में बहरहाल और भी कई सूरतें अजाब की, लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि दुनिया का अजाब उन्हें आखिरत की अजाब से निजात नहीं दिला पाएगा। हालांकि अहले ईमान के बारे में ये कहा गया कि दुनिया में अगर तकलीफ पहुंचती भी हैं तो वो उनके लिए कफारा बन जाती हैं, और आखिरत में वो धुले धुलाए पहुंचते हैं। और बल्कि हर तकलीफ के कांटा भी अगर बंदे मोमिन को पहुंचता है
تو وہ آخرت کے اجر کا باعث بن جاتا ہے. ہر تکلیف اس کے یعنی جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے, اس کی مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے, اور یا پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں, کفار ہیں, دنیا میں بھی انہیں سختیاں تو جو ان کے اللہ تعالیٰ نے دینی ہیں, جو عذاب دینے ہیں وہ تو بھگتیں گے, لیکن وہ آخرت کی نجات کا سبب بھی نہیں بن پائیں گے, اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا, بلکہ عذاباً شدید ہوگا. عذاباً شدیداً فی الدنیا والآخرہ, بڑا شدید عذاب تو یہی ہوا کہ وہ قیامت تک رسوا ہو گئے وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور ان کو اذیتیں دیں اور اپنے زوم میں انہیں صلیب پر چڑھایا. آج کوئی بندہ ان کا نام عزت اور احترام سے نہیں لیتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے, اب یہاں پر دیکھیں وعدہ جو ہے نا اجر کا, یہ انہی لوگوں سے ہے, اب صرف ایمان کے دعوے داروں سے نہیں ہے کہ جو نبوت کا ان کا اقرار کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم بڑے اجر دیں گے, بلکہ عمل جو ہے نا, اب آخرت کے اجر کے لیے عمل صالح جو ہے یہ لازمی شرط ہے. فیوفی, پھر ہم بھرپور ان کو پورا بدلہ دیں گے, اجورہم, ان کے اجر عطا فرمائیں گے. اور یہ جو بھی اجر ہیں یہ دنیا میں بھی بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو نیک نامی نصیب کرتے ہیں, عزت اور احترام نصیب کرتے ہیں, اور آخرت میں تو جو کچھ ملے گا ملے گا. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. یہاں پہ ظالم وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا, انہیں اذیتیں دی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا. اور یہاں پر دوسرے لفظوں میں واللہ, اگر ظالمین سے محبت نہیں رکھتے تو محبت کس سے رکھتے ہیں؟ محبت ہر اس شخص سے رکھتے ہیں جو ایمان لانے والا ہے, جو عمل صالح کرنے والا ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم آپ پر ان آیات میں سے تلاوت کرتے ہیں, یعنی آپ پر یہ آیات پہنچائی جا رہی ہیں, اور یہ بڑا ہی ذکر حکیم ہے, حکمت سے لبریز تذکرے ہیں. جی اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحیح علم, فہم, عمل نصیب فرمائیں, اور ہمیں اس زمرے میں شامل کریں جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے وہ محبت کریں گے, اور ہمیں ان لوگوں سے نجات دیں جن سے وہ محبت نہیں رکھتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.